اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلے کہ اللہ نے ہماری تہجد کی دعا قبول کی یا نہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اس سے بھی جانتے ہیں، اور اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تیرے قریب ہوں، تو مایوس ہوتا ہے، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جانتے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں رکھے ہوئے ہے، اور کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو وہ وقت بھی یاد کرو جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعنوں کا نشانہ بناتے کہ تمہارا محبت کرنے والا رب تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے۔ تو جانتے ہو، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے، تو آپ کو سکون سا آ جاتا اور وہ غم والی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے غم زدہ ہو گئی ہے تو یاد رکھو، بہت جلد اللہ تمہاری زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، تمہارے آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہے۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبی اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا، پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ اللہ کو اپنے فیصلوں کا اختیار دے دیں۔ آج کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہی میرے سب کام بنانے والے ہیں۔ جہاں خود کو رکتا محسوس کریں، اپنے احساس کی شمع روشن کر دیں، دل کی پکار سے رابطہ مزید قائم کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں، مکمل اس کے ہو جائیں، دیکھیں وہ کیسے راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں
وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا کھیل ہے، جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کی تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اصل میں یہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور سنو، تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، سارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ بس تم اللہ سے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔